بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید ضمیر اشرف حسنی گیلانی، پیسیفک گروپ آف کالجز ملتان کیمپس سے آپ سے مخاطب ہے۔ اردو سال اول لیکچر نمبر 7۔ جیسا کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں لیکچر نمبر 6 میں ہم پڑھ رہے تھے ادیب کی عزت منشی پریم چند کو، اور اس میں ہم نے تقریباً ہاف چیپٹر ہم نے کیا تھا، آدھا سبق ہم نے پڑھا تھا۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے 4 حصے ہیں۔ پہلا حصہ اس ادیب کی جو حضرت قمر ہیں اس کی غربت کے بارے میں بیان ہوا ہے۔ دوسرے حصے میں ان کو ایک روسا کی طرف سے، ایک رئیس کی طرف سے دعوت ملتی ہے، ایک نواب کی طرف سے دعوت ملتی ہے، اس پر ان کا رد عمل ہے، اور وہی ہم اس حصے کو جو ہے وہ کنٹینیو کر رہے تھے کہ سلسلہ جو ہے وہ کہاں تک پہنچا تھا۔ تو اب ہم یہاں تک ہم نے پڑھا تھا کہ ہم اس کو دوبارہ سے تھوڑا دوہرا لیتے ہیں کہ ایک رئیس کے یہاں کوئی تقریب ہے، اس نے حضرت قمر کو بھی مدعو کیا ہے۔ آج ان کا دل خوشی کے گھوڑے پر بیٹھا ہوا ناچ رہا ہے۔ سارا دن وہ اسی تخیل میں محو رہے۔ راجہ صاحب کن الفاظ میں ان کا خیر مقدم کریں گے، وہ کن الفاظ میں ان کا جواب دیں گے، کن مضامین پر گفتگو ہوگی، کن کن اصحاب سے ان کا تعارف کرایا جائے گا۔ سارا دن وہ انہی خیالات کے لطف اٹھاتے رہے۔ اس موقع کے لیے انہوں نے ایک نظم بھی تیار کی جس میں انہوں نے زندگی کو ایک باغ سے تشبیہ دی تھی۔ سراب ہستی ان کے زور طبع کے لیے زیادہ موزوں چیز تھی، مگر آج وہ آج رئیسوں کے جذبات کو ٹھیس نہ لگا سکتے تھے۔ یہاں تک ہم نے پڑھا تھا، آگے دیکھیے۔ دوپہر ہی سے انہوں نے تیاریاں شروع کی، حجامت بنائی، صابن سے نہائے، سر میں تیل ڈالا۔ دقت کپڑوں کی تھی۔ مدت گزری جب انہوں نے ایک اچکن بنوائی تھی، اس کی حالت بھی ان کی سی تھی جیسے ذرا سی سردی یا گرمی سے انہیں زکام یا سر درد ہو جاتا تھا، اسی طرح وہ اچکن بھی نازک مزاج تھی۔ اسے نکالا اور جھاڑ پونچھ کر رکھا۔ اچکن یہ شیروانی کو کہا جاتا ہے، عام طور پر شاعر لوگ جو ہیں اس کو زیب تن کرتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی کسی زمانے میں شیروانی جو ہے وہ سلوائی تھی، جو کہ مدت سے جو ہے وہ استعمال ہو کر خاصی خراب ہو چکی تھی۔ تو سکینہ نے ان سے کوئی بات کی۔ سکینہ نے کہا، تم نے ناحق وہاں جانا منظور کیا، لکھ دیتے میری طبیعت ٹھیک نہیں، ان پھٹے حالوں جانا تو اور بھی برا ہے۔ یعنی ان پھٹے پرانے کپڑوں میں جانا جو ہے وہ اچھا نہیں ہے۔ قمر نے فلاسفروں کسی سنجیدگی سے کہا، جنہیں خدا نے دل اور سمجھ دی ہے وہ آدمیوں کا لباس نہیں دیکھتے، ان کے منہ دیکھتے ہیں۔ آخر کچھ بات تو ہے کہ راجہ صاحب نے مدعو کیا ہے۔ میں کوئی عہدیدار نہیں، زمیندار نہیں، جاگیردار نہیں، ٹھیکیدار نہیں، معمولی ایک شاعر ہوں۔ شاعر کی قیمت اس کی نظمیں ہوتی ہیں۔ اس نقطہ نظر سے مجھے کسی کے سامنے نادم ہونے کی ضرورت نہیں۔ یعنی میں کیوں پریشان ہوں، میں تو ہوں ہی شاعر۔ تو اگر میں کوئی بڑا عہدیدار ہوتا، کوئی ذمہ دار ہوتا، جاگیردار ہوتا، پیسے والا ہوتا، پھر میں اگر اس طرح جاتا تو پھر میرے لیے بے عزتی کی بات تھی۔ تو میں شاعر ہوں، تو شاعر بیچارہ، شاعر کے پاس کیا ہے؟ تو شاعر کی دولت جو ہے اس کی شاعری ہوتی ہے، تو وہ میرے پاس ہے۔ تو مجھے اس لیے اس حوالے سے جو ہے وہ کسی کے سامنے شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب سکینہ ان کی سادگی پر ترس کھا کر بولی، تم خیالات کی دنیا میں رہتے رہتے حقیقی دنیا سے بالکل بے گانہ ہو گئے ہو۔ میں کہتی ہوں راجہ صاحب کے ہاں لوگوں کی نگاہ سب سے زیادہ کپڑوں ہی پر پڑے گی۔ سادگی ضرور اچھی چیز ہے، لیکن اس کے معنی یہ تو نہیں کہ آدمی بیوقوفی بن جائے۔ قمر کو اس دلیل میں کچھ جان نظر آئی۔ اہل نظر کی طرح انہیں اپنی غلطیوں کے اعتراف میں پس و پیش نہ ہوتا تھا۔ بولے، میرا خیال ہے چراغ جل جانے کے بعد جاؤں۔ یہ ایک لائن ہے جس میں ایک درس موجود ہے۔ اہل نظر یعنی باشعور لوگ، اہل نظر سے مراد یہ ہے عقل مند لوگ، اہل نظر سے مراد سمجھدار لوگ جو ہیں، انہیں اپنی غلطیوں کا اعتراف، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اہل علم لوگ جو ہیں وہ اپنی غلطی کو فوراً تسلیم کرتے ہیں۔ غلطی کو تسلیم نہ کرنا در حقیقت غلطی کو بار بار دہرانا ہے۔ تو ہٹ دھرم لوگ ہی، ضدی لوگ ہی، جاہل لوگ ہی اپنی غلطیوں پر اڑ جاتے ہیں اور اپنی غلطیوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ لیکن جو لوگ سمجھدار ہوتے ہیں، جو لوگ اہل علم ہوتے ہیں، اگر ان سے کوئی غلطی ہو جائے، کیونکہ انسان ہے، اگر ہم اپنے آپ کو انسان سمجھیں گے تو انسان سے غلطی ہونا کا احتمال ہے، وہ غلط ہو سکتا ہے، اس سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی شخص جو ہے اس دنیا میں سوائے اللہ کے ان بندوں کے جن کو اللہ نے یہ فضیلت عطا کی ہے کہ ان کو معصوم بنایا ہے، ان کو اپنا نمائندہ بنایا ہے، وہ غلطیوں سے پاک اور منزہ ہیں۔ اس کے علاوہ ہر انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان غلطیوں کا پتلا ہے، لیکن غلطی کرنا مسئلہ نہیں ہے، غلطی پر اڑ جانا مسئلہ ہے، اور اس غلطی کو غلطی نہ سمجھنا جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ تو جو لوگ اپنی غلطیوں پر اڑ جاتے ہیں یا اپنی غلطی کو غلطی نہیں سمجھتے، ان کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ غلطیاں بار بار دہراتے ہیں۔ انسان غلطی سے کب باز آتا ہے؟
جب وہ کسی غلطی کو غلطی سمجھے، کسی غلط کام کو غلط سمجھے گا تو آئندہ اس کو نہیں کرے گا۔ تو حضرت قمر جو ہے چونکہ وہ بھی اہل نظر ہیں، وہ بھی ایک عالم انسان ہیں، تو ان کو یہ اعتراف انہوں نے کیا کہ ہاں سادگی تو اچھی چیز ہے، لیکن جس محفل میں جا رہا ہوں وہاں لوگ سادہ نہیں ہیں، وہاں لوگ جو ہیں وہ دولت مند لوگ ہیں، نمود و نمائش کے کرنے والے لوگ ہیں، تو وہ زرق برق لباسوں میں ہوں گے۔ تو ٹھیک ہے، مجھے جو ہے کچھ میں ایسا کرتا ہوں کہ دن میں نہ جاؤں، سورج کی روشنی میں نہ جاؤں، چراغ جل جانے کے بعد جاؤں، یعنی جب اندھیرا چھا جائے، جب شام ہو جائے، جب رات ہو جائے، جب میرا لباس پر کسی کی نظر نہ پڑے، میں تب جاؤں گا۔ تو سکینہ نے اس کے جواب میں کہا میں تو کہتی ہوں جاؤ ہی کیوں۔ اب اس کے جواب میں جو کچھ کہہ رہا ہے حضرت قمر اس پیراگراف میں، یہ اس سب سے تشریح کے حوالے سے بہت اہم پیراگراف ہے اس سبق میں۔ اب تم کو کیسے سمجھاؤں؟ ہر شخص کے دل میں اعزاز و احترام کی بھوک ہوتی ہے۔ تم پوچھو گی یہ بھوک کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ یہ ہماری روح کے ارتقاء کی ایک منزل ہے۔ ہم اس عظیم الشان طاقت کا لطیف حصہ ہیں جو ساری دنیا میں حاضر و ناظر ہے۔ جزو میں کل کی خوبیاں ہونا لازمی امر ہے، اس لیے جاہ و رفت، علم و فضل کی جانب ہمارا فطری میلان ہے۔ میں اس حوث کو معیوب نہیں سمجھتا، ہاں چونکہ دل میں ذوف ہے، اہل دل کی حرف گیریوں کا خیال قدم قدم پر دامنگیر ہو جاتا ہے۔ بیٹا یہ جو پیراگراف ہے، اس پیراگراف میں منشی پریم چند نے اہل تصوف کا، اسلامی اہل تصوف کا ایک مشہور نظریہ وحدت الوجود کو پیش کیا ہے۔ نظریہ وحدت الوجود، یہ نظریہ وحدت الوجود کیا ہے؟ یہ نظریہ وحدت الوجود کے جو خالق ہیں، جو اس نظریے کو جنہوں نے پیش کیا، ان کا نام ہے محی الدین ابن عربی۔ محی الدین ابن عربی یہ سلطنت عثمانیہ کے آغاز کے ایک بزرگ ہیں، 1200 کچھ کا ایک کا زمانہ ہے عیسوی کا۔ انہوں نے اللہ کے بارے میں ایک نظریہ دیا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس کائنات میں نظریہ وحدت الوجود کی بات کریں، اگر کسی کا وجود ہے تو وہ ایک ہے، یعنی اگر کوئی ذات ہے تو وہ ایک ہے، اور وہ ذات ہے اللہ کی۔ اس کے علاوہ اللہ کی ذات کے علاوہ یہاں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اگر ہمیں کچھ نظر آ رہا ہے اللہ کی ذات کے علاوہ تو دو میں سے ایک بات ہوگی، یا تو وہ ہماری نظروں کا دھوکہ ہوگا، یا پھر وہ اللہ ہی کے وجود کے اجزاء ہیں، حصے ہیں، یعنی یہ کائنات جو ہے اس کے خیال میں، ابن عربی کے خیال میں، یہ کائنات سورج، چاند، ستارے اور اس کائنات میں موجود جو طاقتیں ہیں، جو پاورز ہیں، وہ در حقیقت اللہ کے وجود سے باہر آئی ہیں۔ تو وہ طاقتیں جو ہیں در حقیقت کیا ہیں؟ اللہ کے وجود کا حصہ ہیں۔ اب وہ اس کے لیے ایک مثال بھی دیتا ہے، وہ محی الدین ابن عربی یہ مثال دیتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جس طرح آپ ایک گڑ کا جو ہے وہ ایک ڈلہ لیں اور اس میں سے تھوڑا سا گڑ علیحدہ کریں گے تو وہ اس ڈلے میں بھی وہی خصوصیات، وہ اس ڈلے کے ٹکڑے میں بھی وہی خصوصیات ہوں گی جو ڈلے میں ہیں، یعنی اگر وہ گڑ پورے کا پورا میٹھا ہے تو وہ ٹکڑا بھی چھوٹا سا میٹھا ہوگا، اگر وہ کڑوا ہے تو وہ بھی کڑوا ہوگا، یا اس میں جو ذائقہ ہے وہی ذائقہ اس ٹکڑے میں ہوگا۔ یا میں آج آپ کو گڑ سمجھ نہیں آ رہا تو گلاب جامن کی مثال دے دیتا ہوں کہ گلاب جامن کو اگر ہم تھوڑا سا، ایک گلاب جامن کو تھوڑا سا توڑ کر چکھیں گے تو جو ذائقہ پورے گلاب جامن کا ہوگا وہ چھوٹے ٹکڑے میں بھی ویسا ہی ہوگا۔ ہاں یہ ہے کہ وہ بڑا جو حصہ ہے اس میں وہ ذائقہ زیادہ ہوگا، جبکہ چھوٹے ٹکڑے میں ذائقہ جو ہے اسی اپنے وجود کے حساب سے ہوگا۔ تو یہ ہے فلسفہ وحدت الوجود، یعنی وجود ایک واحد ہے اور ایک ہے، وہ اللہ کا وجود ہے، ذات اللہ کی ہے، اور باقی جو کچھ بھی ہے وہ اس کے ذات کے حصے ہیں۔ اب دیکھیے، اب اس پیرے کو پھر دیکھیے، اب یہاں پر سکینہ جو ہے وہ اس کو روک رہی ہے کہ وہ دعوت میں نہ جائے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں دعوت میں اس لیے جانا چاہتا ہوں تاکہ معاشرے میں میرا مقام بنے، میری عزت بنے۔ اب وہ اسے سمجھاتا ہے اپنی بیوی کو کہ میں کیوں عزت و احترام کی میرے اندر بھوک ہے، میں کیوں چاہتا ہوں کہ لوگ میری عزت کریں، میں کیوں چاہتا ہوں لوگ مجھے بڑا سمجھیں۔ وہ کہتا ہے وہ اس لیے کہ میں جس ذات کا حصہ ہوں وہ ذات ہے اللہ کی، وہ کل ہے اور میں اس کا جز ہوں، اس کا، چونکہ اس کل کے اندر جو اللہ کی ذات ہے وہ عظیم الشان ہے، وہ بلند و برتر ہے، وہ اکبر ہے۔ تو چونکہ وہ اکبر ہے تو میرے اندر بھی
بڑا ہونا میرے اندر بھی، مشہور ہونا یا میرے اندر بھی لوگوں کے درمیان عزت و احترام کا پایا جانا، میرے اندر جو خواہش ہے کہ میری لوگوں کے اندر عزت و احترام ہو، تو یہ اس وجہ سے ہے کہ میں اس کل کا جز ہوں جو اکبر ہے، جو بڑا ہے۔ اس لیے کل کی جو خوبیاں ہیں وہ جز میں ہوتی ہیں، جو کل کے اندر اثرات ہوتے ہیں وہ جز میں بھی وہی اثرات ہوتے ہیں، لیکن ان کی مقدار جو ہے وہ کم ہوتی ہے، کیونکہ جز کی مقدار کم ہوتی ہے۔ تو وہ اس لیے کہتا ہے کہ میرے اندر یہ جو جاہ و رفت، علم و فضل کی جانب میلان ہے یا انسانوں میں ہوتا ہے کہ وہ بڑا ہونا چاہتا ہے، وہ مشہور ہونا چاہتا ہے، وہ اپنے آپ کو منوانا چاہتا ہے، تو یہ ہماری فطرت میں ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے، وہ حضرت قمر اپنی بیوی کو کہہ رہا ہے، میرا یہ خیال ہے کہ یہ ہوس جو ہے، یہ جو لالچ ہے میرے اندر کہ مجھے بھی بڑا سمجھا جائے، مجھے بھی جو ہے مقام دیا جائے، تو یہ ہوس جو ہے اس کو میں عیب نہیں سمجھتا، معیوب نہیں سمجھتا، عیب نہیں سمجھتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ فطری عمل ہے، ہر انسان میں پایا جاتا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، اس کی عزت کی جائے، اس کو مقام دیا جائے۔ تو میں اگر مقام کے لیے تگ و دو کر رہا ہوں تو یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ ہاں البتہ یہ ہے دل میں ضعف ہے، کیونکہ دل میں ضعف ہے یعنی کمزور ہوں، اس لیے دنیا کی حرف گیریوں کا خیال، دنیا کی حرف گیریوں سے مراد یہ ہے کہ دنیا کی باتوں جو ہیں، جو باتیں بناتے ہیں، اس سے ڈرتا ہوں، ورنہ میں اس کو بالکل ہی واضح طور پر کہہ دوں کہ ہاں میرے اندر شوق ہے کہ مجھے بڑا سمجھا جائے، میں چاہتا ہوں کہ میری لوگ عزت کریں، میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہیں مجھے ایک مقام دیں۔ سکینہ نے گلا چھڑانے کے لیے کہا، اچھا بھائی جاؤ۔ گلا چھڑانے کے لیے کہا یعنی جان چھڑانے کے لیے کہا، میں تم سے بحث نہیں کرتی، لیکن کل کے لیے کوئی سبیل سوچتے جاؤ، کل کے لیے کوئی راستہ نکالو، کیونکہ میرے پاس صرف ایک آنا اور رہ گیا ہے، جن سے قرض مل سکتا تھا ان سے لے چکی، اور جس سے لیا اسے دینے کی نوبت نہیں آئی، مجھے تو اب اور کوئی صورت نظر نہیں آتی۔ یہ آنا جو ہے یہ پرانے زمانے میں 1 روپے میں 16 آنے گنے جاتے تھے، یعنی تقریباً 6 پیسے کا ایک آنا جو ہے وہ گنا جاتا تھا۔ کرنسی ہے یہ ایک آنا جو ہے، یعنی پیسے بہت کم ہیں، اور کل کے لیے خرچے کا جو ہے وہ کچھ سوچو کہ کل کیسے گزارا ہوگا۔ اور قرضہ بھی میں نہیں مل سکتا مجھے، کیونکہ میں جن سے لے چکی، اب ان سے دوبارہ مانگتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو قمر نے ایک لمحے کے بعد کہا، 2-1 اخباروں سے روپیہ آنے والا ہے، شاید کل تک آ جائے، اور اگر فاقہ کشی ہی کرنی پڑے تو کیا فکر ہے، ہمارا فرض کام کرنا ہے، ہم کام کرتے ہیں اور دل و جان سے کرتے ہیں، اگر اس کے باوجود فاقہ کرنا پڑے تو میرا قصور نہیں، مر ہی تو جاؤں گا، ہمارے جیسے لاکھوں آدمی آئے دن مرتے رہتے ہیں، دنیا کا کوئی کام بند نہیں ہوتا، تم ہی کہو میں جو کچھ کرتا ہوں اس سے زیادہ میرے امکان میں کیا ہے، ساری دنیا میٹھی نیند سوتی ہے اور میں قلم لیے بیٹھا رہتا ہوں، لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں، کھیلتے کودتے ہیں، میرے لیے سب کچھ آرام ہے، یہاں تک کہ مہینوں سے ہنسنے کی نوبت نہیں آئی، عید کے دن بھی میں نے تعطیل نہیں منائی، بیمار ہوتا ہوں جب بھی لکھتا ہوں، سوچو تم بیمار تھی اور میرے پاس حکیم کے پاس جانے کے لیے بھی وقت نہ تھا، اگر دنیا نہیں قدر کرتی نہ کرے، اس میں دنیا ہی کا نقصان ہے، میرا تو کوئی نقصان نہیں، چراغ کا کام جلنا ہے، اس کی روشنی پھیلتی ہے کہ اس کے سامنے کوئی دیوار ہے، اسے اس سے کوئی مطلب نہیں۔ اب یہ قمر اپنی بیوی کے اس بات کے جواب میں کہہ رہا ہے کہ پیسے نہیں ہیں، تو کہہ رہا ہے کہ میں پیسے انشاءاللہ آ جائیں گے، اخباروں میں وہ لکھتا تھا، اخبار والوں کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ اخبار کے لیے جو اگر کوئی شاعری کرے یا کوئی مضمون لکھے تو اخبار والے اس کو کچھ نہ کچھ پیسے جو ہے وہ بھیج دیتے ہیں۔ تو وہ یہ کہتا ہے کہ میرے بس میں جو ہے وہ میں سب کچھ کرتا ہوں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ میں ہڈ حرام ہوں یا محنتی نہیں ہوں یا محنت نہیں کرتا، میں کام کرتا ہوں، میں روزی کے لیے بھی کام کرتا ہوں، میں لکھتا بھی رہتا ہوں، اور اس کے لیے وہ اس کو مثالیں دیتا ہے کہ ہر وقت میں دنیا سوتی ہے میں کام کرتا ہوں، لوگ سیر و تفریح کرتے ہیں لیکن پھر بھی میں کام کرتا ہوں، میں لکھتا ہوں، اور یہاں تک کہ بھئی اتنا زیادہ پریشر ہے کہ میں ہنسنے کی نوبت نہیں آتی، عید کے دن لوگ جو ہیں وہ ریسٹ کرتے ہیں، میں نے عید کے دن بھی ریسٹ نہیں کیا، حتیٰ کہ تم بیمار تھی اور میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں تمہیں حکیم کے پاس لے جاتا، اور کر کیا رہا تھا، وہی کتاب لکھ رہا تھا، اس میں مصروف تھا، یعنی جو میرا کام ہے میں کر رہا ہوں، آگے اللہ کی مرضی ہے، اور اس کے لیے وہ مثال دیتا ہے، وہ کہتا ہے جس طرح چراغ کا کام جو ہے وہ چلنا ہوتا ہے، اب اس چراغ کی روشنی سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا، یہ اس کا کام نہیں ہے، تو میرا کام بھی کام کرنا ہے، محنت کرنا ہے، میں کیے جا رہا ہوں، میں کام کیے جا رہا ہوں، اب اس کے نتیجے میں، کام کے نتیجے میں ہمیں اس کا کوئی پھل مل رہا ہے یا نہیں مل رہا،
تو یہ پھر قسمت ہے، یہ مقدر ہے، یہ اللہ پر چھوڑنا چاہیے۔ میرا بھی ایسا کوئی دوست، شناسہ یا رشتہ دار ہے جس کا میں شرمندہ احسان نہیں، یعنی میں نے بھی اپنے تمام دوستوں سے، تمام جاننے والوں سے، تمام رشتہ داروں سے جو ہے وہ قرضہ لیا ہوا ہے، یہاں تک کہ اب گھر سے نکلتے بھی شرم آتی ہے۔ اطمینان صرف اتنا ہے کہ لوگ مجھے بدنیت تصور نہیں کرتے، خواہ وہ میری کچھ زیادہ امداد نہ کر سکیں، مگر انہیں مجھ سے ہمدردی ہے۔ میری خوشی کے لیے اسی قدر کافی ہے کہ آج مجھے ایک رئیس نے بلایا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں بھی جو ہے وہ لوگوں سے مانگ مانگ کر خاصا تنگ آ چکا ہوں، لیکن ایک بات جو مجھے دلاسا دیتی ہے، مجھے دل کو تسلی دیتی ہے کہ لوگ مجھے بدنیت نہیں سمجھتے، ان کو پتہ ہے کہ جیسے ہی میرے پاس پیسے آتے ہیں میں ان کو دے دیتا ہوں۔ اور آج چونکہ میری عزت افزائی کا دن ہے، آج مجھے شہر کے ایک بہت بڑے رئیس نے بلایا ہے، آج میری شہر میں جو ہے شہرت سی ہو جائے گی، اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری محنت کا پھل جو ہے وہ مجھے مل گیا ہے۔ پھر معان ان پر نشہ سے چھا گیا۔ معان سے مراد یہ ہے کہ اچانک غرور سے بولے نہیں اب رات کو نہ جاؤں گا، جسے راجا لوگ مدعو کریں وہ ایسا ویسا آدمی نہیں ہو سکتا، راجا صاحب معمولی رئیس نہیں۔ یعنی پہلے وہ یہ سوچ رہا تھا کہ رات کو چھپ کر جائے تاکہ لوگ اس کے لباس کو نہ دیکھ سکیں، اس کا مذاق نہ اڑا سکیں، لیکن اب اسے اچانک خیال ہے کہ میں کیوں چھپ کر جاؤں، کہ مجھے اتنے بڑے راجا نے بلایا تو لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے کہ میری حیثیت کیا ہے، تو اس لیے میں دن میں جاؤں گا اور لوگوں کو بتا کے جاؤں گا۔ اگر اب بھی کوئی مجھے معمولی آدمی سمجھے تو اس کی عقل کا فطور ہے کہ میں کوئی معمولی ہوں، اگر معمولی ہوتا تو میری اتنی عزت افزائی نہ ہوتی اور مجھے اتنی بڑی دعوت میں بلایا نہ جاتا۔ یہ اس کا جو ہے دوسرا حصہ تھا جس میں ایک رئیس کی طرف سے دعوت ملنے پر اس کا رد عمل بیان کیا کہ اب وہ تیار ہو کر، گھر سے تیار ہو کر دعوت کے لیے جا رہا ہے۔ اب دعوت جہاں ہے اس جگہ پر اور گھر کے درمیان میں جو راستے میں جو واقعات پیش آتے ہیں، افسانے کے اس تیسرے حصے میں اس کا بیان ہے۔ اب دیکھیے اس پر 3 بھی لکھا ہوا ہے۔ شام کے وقت حضرت قمر اپنی پھٹی پرانی اچکن، سڑے ہوئے جوتے اور بیتو کسی ٹوپی پہنے گھر سے نکلے تو گھوار اچکے سے معلوم ہوتے تھے، یعنی وہ ان کی جو حالت تھی وہ اس طرح کی تھی کہ ان کی شیروانی پھٹی ہوئی تھی، جوتے ٹیڑھے میڑھے تھے، ٹوپی بھی جو ہے عجیب سی تھی، تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے کوئی اٹھائی گیرا جو ہے، جیسے کوئی جاہل جو ہے، جیسے کوئی لوگوں سے چیز چھین کر بھاگنے والا چور جو ہے وہ جا رہا ہو، یعنی بالکل ہی کہیں سے بھی وہ عالم فاضل شخص نظر نہیں آ رہے تھے۔ اور ڈیل ڈول اور چہرے مورے کے آدمی ہوتے تھے، اسٹارٹ میں بھی ایک شان ہوتی، اگر ان کا جسم جو ہے وہ تندرست ہوتا، وہ موٹے تازے ہوتے تو بھی یہ کپڑے کچھ نہ کچھ جو ہے یہ حالت ان پر جچتی، کیونکہ فربہی کہتے ہیں موٹاپا کو، موٹے ہونے کو، صحت مند ہونے کو، بجائے خود بارو شے ہے، یعنی انسان اگر صحت مند ہو، انسان اگر تو طاقتور لگتا ہے، انسان اگر تھوڑا سا ہیلدی ہو، مطلب موٹا ہو تو وہ اس کو ایک روب دھاب اس پہ جو ہے اگلے پر روب پڑتا ہے اس کا۔ مگر ادبی خدمت فربہی میں خدا واسطے کا بیر ہے۔ اب منشی پریم چند کا خیال یہ ہے کہ جو خالص ادیب ہوگا، جو اوریجنل اصل شاعر ہوگا تو وہ موٹا نہیں ہوگا، کیونکہ موٹاپا علامت ہے بے فکری کی، موٹاپا علامت ہے خوراک کی فراوانی کی۔ تو چونکہ کوئی ادیب یا کوئی شاعر جو ہے وہ اس کے پاس وسائل نہیں ہوتے، اس کے پاس خوراک کی فراوانی نہیں ہوتی، اس کے پاس وسائل کے بجائے مسائل ہی مسائل ہوتے ہیں، تو وہ بیچارہ کہاں اس کے تن پر گوشت آئے گا، کہاں وہ موٹا تازہ ہوگا۔ اس لیے کہتا ہے منشی پریم چند اگر کوئی ادیب موٹا تازہ ہے تو سمجھ لیجئے اس میں سوز نہیں، لوچ نہیں، دل نہیں۔ اگر کوئی ادیب جو ہے اپنی شکل و صورت سے آپ کو بے فکرہ نظر آ رہا ہے، موٹا تازہ نظر آ رہا ہے، تو یقیناً پھر جو ہے اس کے دل میں درد نہیں ہے، وہ دوسروں کے تکلیفوں کو، دوسروں کے مصائب کو، دوسروں کے آلام کو جو ہے وہ اپنا نہیں سمجھتا، تو اس لیے وہ اٹھتا نہیں ہے حالات پر، اس لیے وہ دوسروں کا خیال نہیں رکھتا۔ تو جو ادیب ہوگا، اوریجنل ادیب ہوگا، اوریجنل شاعر ہوگا تو وہ حساس ہوگا، اور جو شخص حساس ہوگا وہ شخص جو ہے وہ موٹا تازہ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ادیب جو موٹا تازہ ہے تو اس میں منشی پریم چند کے بقول جو ہے اس کے دل میں جو ہے وہ دوسروں کے لیے احساس کا اتنا جذبہ نہیں ہوتا جتنا کہ ہونا چاہیے۔ پھر بھی اکڑے جاتے تھے، ایک ایک عضو سے غرور ٹپکتا تھا، یعنی کون اکڑے جاتے تھے اس حالت میں جو بالکل ہی جہلانہ سی حالت تھی اپنے لباس کے اعتبار سے قمر صاحب کی، لیکن پھر بھی جو ہے وہ بڑے اکڑ کر جا رہے تھے۔
یوں گھر سے نکل کر وہ دکانداروں سے آنکھ بچا کر نکل جاتے تھے، مگر آج وہ گردن اٹھائے ان کے سامنے سے جا رہے تھے۔ یوں گھر سے نکل کر، یعنی پہلے جب وہ گھر سے نکلتے تھے تو ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ دکانداروں کے سامنے نہ آئیں، وہ بازار میں نہ جائیں، وہ مختلف گلیوں سے گزریں تاکہ ان کو ان لوگوں کا سامنا نہ کرنا پڑے جن کے وہ مقروض تھے، جن کا انہوں نے قرض دینا تھا۔ تو کوشش یہ ہوتی تھی حضرت قمر کی کہ ان دکانداروں کے سامنے نہ جائیں۔ لیکن آج کی کیفیت کچھ اور تھی۔ آج وہ ان کے تقاضوں کا دندان شکن جواب دینے کو تیار تھے۔ آج ان کے تقاضے سے مراد یہ ہے کہ آج وہ ان کے جو مطالبات تھے دکانداروں کے پیسوں کے حوالے سے، پیسوں کے واپسی کے حوالے سے، تو ان کو ایک بڑا دندان شکن منہ توڑ جواب دینے والے تھے، یعنی ایک بھرپور جواب دینا چاہتے تھے۔ ان کو بتانا چاہتے تھے کہ میں کوئی معمولی شخص نہیں ہوں۔ مگر شام کا وقت تھا، ہر ایک دکان پر خریداروں کا ہجوم تھا، کوئی ان کی طرف نہیں دیکھتا۔ جس رقم کو وہ بہت زیادہ سمجھتے تھے اور دکانداروں کی نگاہوں میں معمولی تھی، کم از کم ایسی نہ تھی جس کی خاطر وہ کسی کی عزت اتار کر رکھ رہے۔ یعنی اب غریب بندہ ہے، وہ اس کے لیے تو تھوڑی رقم بہت بڑی ہوتی ہے۔ تو حضرت قمر بھی کیونکہ غریب تھے تو اس لیے انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے دینے تھے۔ حضرت قمر کے لیے وہ پیسے بہت زیادہ تھے، لیکن دکانداروں کے لیے وہ معمولی تھے، کیونکہ وہ اس سے بھی زیادہ پیسوں پر لوگوں کو ادھار دیا کرتے، ان سے دیا ہوا ہوتا تھا، اور ان کے نزدیک یہ ایک معمولی سی رقم تھی، اور وہ نہیں چاہتے تھے اس معمولی سی رقم کے لیے وہ کسی کو پریشان کریں، تنگ کریں، یا اپنا ٹائم ضائع کریں، اور ان کے جو دوسرے گاہک ان کی دکان پر موجود ہیں ان کے بارے میں اچھا جو ہے وہ نہ سمجھیں، ان کے رویے کو اچھا نہ سمجھیں۔ تو اس لیے وہ حضرت قمر کو اگنور کر رہے تھے۔ حضرت قمر نے ایک مرتبہ سارے بازار کا چکر لگایا، پر جی نہ بھرا، تب دوسرا چکر لگایا، اس سے بھی کچھ نہ بنا۔ یعنی اب وہ بازار میں خود بخود ٹہل رہے ہیں، وہ ٹہل اس لیے رہے ہیں، چکر اس لیے لگا رہے ہیں کہ لوگ ان سے پوچھیں، کوئی تو لوگ ان سے پوچھے کہ حضرت قمر جو ہے آپ کہاں جا رہے ہیں، کیسے ہیں، آپ ہمارے پیسے دے دیں۔ یعنی وہ یہ چاہتے تھے کہ لوگ ان سے مخاطب ہوں، لیکن وہاں مسئلہ کیا تھا کہ وہاں بازار میں رش اتنا تھا، یا لوگوں کی توجہ ہی نہیں تھی لوگوں کی، تو حضرت قمر کو کسی نے جو ہے وہ نہ پوچھا ان سے۔ تب وہ خود حافظ صمد کی دکان پر جا کر کھڑے ہو گئے۔ حافظ صاحب بساتی کا کام کرتے تھے، تو جب ان کو کسی نے لفٹ نہ کرائی، کسی نے نہ پوچھا، تو کسی نے ان کو نہ بلایا، تو وہ خود ہی ایک دکان میں گھس گئے۔ وہ دکان کس کی تھی؟ وہ حافظ صاحب کی تھی، جو کہ جنرل سٹور کا کام کرتے تھے۔ قمر کو دیکھ کر بولے، واہ حضرت، ابھی تک چھاتے کے دام نہیں ملے، ایسے 150 گاہک مل جائیں تو دیوالیہ نکل جائے، اب تو دن بہت ہو گئے ہیں۔ یعنی انہوں نے کہا کہ ان کو یاد آ گیا قمر کو دیکھ کر حافظ صاحب کو کہ حافظ صاحب نے ان سے ایک چھتری لی تھی، اور وہ چھتری کے پیسے جو ہیں وہ ابھی تک نہیں ملے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ جیسے میرے اور کوئی گاہک ہوں تو پھر میرا تو جو ہے وہ میں بینک کرپٹ ہو جاؤں، یا میرا سارا کا سارا پیسہ ضائع ہو جائے، میرے پیسے دیجیے، اتنے دن ہو گئے۔ حضرت قمر کی باتیں کھل گئی، مسکرا پڑے، ان کی دل کی مراد پوری ہو گئی کہ کسی نے تو پوچھا ہے ان سے، کہ کسی نے تو بات کی ہے، دل کی مراد پوری ہوئی۔ بولے، میں بھولا نہیں ہوں صاحب، حافظ صاحب، ان دنوں کام کی اس قدر زیادتی رہی کہ گھر سے نکلنا دشوار تھا، روپیہ تو ہاتھ آتا نہیں، پر آپ کی دعا سے قدر شناسوں کی کمی نہیں، 2-4 آدمی گھیرے ہی رہتے ہیں، زندگی ببال ہے۔ اس وقت بھی راجہ صاحب، اجی وہی جو نکڑ والے بنگلے میں رہتے ہیں، انہیں کے یہاں جا رہا ہوں، روز کوئی نہ کوئی ایسا موقع آتا رہتا ہے۔ اب شیخی مار رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ یعنی جھوٹ بول رہے ہیں ان کو یہ کہہ کر کہ لوگ میری قدر کرتے ہیں، لوگ مجھے مصروف رکھتے ہیں، لوگ میرے پاس آتے رہتے ہیں، اور میں اتنا مصروف ہوں کہ میں آپ کے پاس آ نہیں سکا۔ تو اصل میں اپنی قدر و منزلت بڑھانے کے لیے، سمجھ پر روب جھاڑنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ میرا اب بھی دیکھیے کہ اب بھی میں گھر سے صرف اس لیے نکلا ہوں کہ مجھے راجہ صاحب نے بلایا، ورنہ لوگ تو مجھے ایسا جو ہے وہ فارغ ہونے ہی نہیں دیتے، کوئی نہ کوئی ایسا موقع آتا رہتا ہے۔ اور ان کی اسی باتوں سے کیا ہوا، حافظ صاحب مرعوب ہو گئے، حافظ صاحب روب میں آ گئے، ان کے روب اور دبدبے میں آ گئے۔ کس کے؟ حضرت قمر کے۔ اچھا، آپ راجہ صاحب کے ہاں تشریف لے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، آپ جیسے باکمالوں کی قدر رئیس ہی کر سکتے ہیں، اور کون کرے گا؟ اگر کوئی موقع ہاتھ آئے تو غریب کو بھول نہ جائیے گا۔ راجہ صاحب کی اگر ادھر نگاہ ہو جائے پھر کیا پوچھنا، ایک پورا بساط خانہ تو انہی کے لیے درکار ہے، 2.5-3 لاکھ کی سالانہ کی آمدنی ہے۔ اب یہ حافظ سمجھ یہ چاہتا تھا کہ، اور وہ یہ سمجھا کہ قمر کی اچھی دوستی ہے رئیس کے ساتھ، کہ رئیس نے اسے بلایا ہے، اس لیے اس نے کہا کہ میری سفارش کر دیجیے گا کہ وہ جو رئیس صاحب ہیں، وہ راجہ صاحب ہیں، وہ اپنے گھر کا سامان جو ہے وہ جو ان کو جو چیزیں چاہیے جنرل سٹور کی، وہ میری دکان سے لیا کریں، تاکہ میری جو ہے وہ سیل بڑھے اور میرے گاہک میں اضافہ ہو۔ تو دکاندار یہی چاہتا ہے کہ کوئی اچھا گاہک جو ہے جو اس سے زیادہ خریداری کرے، وہ اس کا مستقل گاہک بنے۔ تو راجہ حافظ صاحب اپنے پیسے بھول گئے اور
ان کو جو ہے وہ لالچ، اپنی لالچ پڑ گئی کہ حضرت قمر جو ہیں وہ راجہ صاحب سے ان کی سفارش کریں۔ قمر صاحب کو 2.5-3 لاکھ کی آمدنی حقیر سی معلوم ہوئی، چونکہ حافظ صاحب نے یہ کہا تھا کہ 2.5-3 لاکھ سالانہ جو ہے ان کی آمدنی ہوگی راجہ صاحب کی، تو اتنی آمدنی اگر کسی کی ہو تو اس کے اخراجات بھی پھر ویسے ہی ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت قمر نے کہا کہ 2.5-3 لاکھ کیا ہوتی ہے، چونکہ کوئی پیسے دینے لینے تھوڑی تھے، زمانی ہی بات کرنی تھی، زمانی جمع خرچے تو 20 لاکھ کہنے میں کیا حرج ہے۔ بولے ان کی آمدنی 10 لاکھ سے کم نہیں، ایک صاحب کا اندازہ تو 20 لاکھ کا ہے، مکان ہے، دکانیں ہیں، ٹھیکہ ہے، امانتی روپے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار بہادر کی نگاہ ہے، یعنی کوئی راجہ صاحب کوئی معمولی شخص نہیں ہے، ان کے بہت سارے مکانات ہیں جو کرائے پر ہیں، ان کی دکانیں ہیں، ٹھیکیداری کرتے ہیں، امانتی روپے ہیں، یعنی بینک میں بہت سارا پیسہ پڑا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار بہادر کی نگاہ ہے، یعنی حکومت وقت کے بڑے جو ہے وہ چہیتے ہیں۔ سرکار بہادر اس زمانے میں حکومت کو کہا جاتا تھا، وہ اگر کسی نواب کی ہے، کسی اور رئیس کی ہے یا انگریزوں کی ہے، یعنی حکومت میں جو لوگ ہیں وہ ان کے ہاں راجہ صاحب کا مقام ہے۔ تو جو لوگ حکومتی ایوانوں تک رسائی رکھتے ہیں وہ معاشرے میں چونکہ اپنا ہر قسم کا جو ہے وہ ان کا کام نکلوا لیتے ہیں یا ان کا کام رکتا نہیں ہے، تو ان کو لوگ جو ہے ظاہری طور پر، دنیا داری کے طور پر جو ہے وہ اچھی نگاہ سے دیکھتے ہیں ظاہراً۔ حافظ صاحب نے بڑے عجز سے کہا، صرف حافظ صاحب یعنی عاجزی سے کہا، یہ دکان آپ کی ہے جناب، بس اتنی ہی عرض ہے، اے مرادی ذرا 2 پیسے کے اچھے پان تو بنوا لا۔ اپنے ملازم جس کا نام مرادی ہے، دکاندار کہتا ہے کہ جلدی سے پان لے۔ اب وہ خدمت کرنے لگ گیا ہے، خوشامد کر رہا ہے حضرت قمر کی۔ کیوں خوشامد کر رہا ہے؟ اب اسے اپنے پیسے بھول گئے، اب وہ یہ چاہتا ہے کہ حضرت قمر جو ہے راجہ صاحب سے اس کی دکان کے لیے سفارش کریں کہ راجہ صاحب کے ہاں جو سامان جاتا ہے وہ اس کی دکان سے جائے۔ آئیے 2 منٹ بیٹھیے، کچھ چیز دکھلاؤں گا آپ سے، تو گھر کا معاملہ ہے۔ اب وہی جو چھاتے کے پیسے مانگ رہا تھا، اب وہ یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے بڑے دن ہو گئے پیسے نہیں دیے، وہی شخص جو ہے اپنے لالچ میں کیا کہہ رہا ہے، خوشامد پر اتر آیا ہے، اور حافظ سمجھ جو ہے وہ حضرت قمر کو کہہ رہا ہے کہ آپ بیٹھ جائیں، آپ اور سامان چاہیے اور لے لیں، آپ کا تو گھر کا معاملہ ہے، آپ کا اور میرا گھر ایک ہی ہے، پیسے آتے رہیں گے یا میں بعد میں لے لوں گا۔ قمر نے پان کھاتے ہوئے کہا، اس وقت تو معاف رکھیے، وہاں دیر ہوگی، پھر کبھی حاضر ہوں گا۔ یہاں سے اٹھ کر وہ ایک کپڑے والے کی دکان پر رکے، انہیں دیکھ کر آنکھیں اٹھائیں، بیچارہ ان کے نام کو رو بیٹھا تھا، سوچتا تھا شاید کہیں چلے گئے، سمجھا روپے دینے آئے ہیں۔ اب وہ کپڑے والے کی دکان پر گئے، اب وہ کپڑے والا جو ہے ان سے جو کپڑے لیے تھے حضرت قمر نے، تو بڑے عرصے سے ان کو پیسے نہیں دیے تھے، اور دکاندار بھی شاید یہ سمجھا تھا کہ حضرت قمر کہیں چلے گئے اور اس کے پیسے ڈوب گئے ہیں۔ اب جیسے ہی اس نے حضرت قمر کو دیکھا، اس کو یہی خیال آیا کہ حضرت قمر جو ہیں وہ پیسے دینے ہیں۔ تو وہ دکاندار جو ہے کپڑے والا کیا کہتا ہے حضرت قمر کو، بھائی آپ نے تو بہت دن سے درشن ہی نہیں دیے، یعنی بہت دن سے آپ نے شکل ہی نہیں دکھائی، کئی بار رکا بھیجا مگر آدمی کو آپ کے مکان کا پتہ نہ تھا، منشی جی ذرا دیکھو تو آپ کے نام کیا نکلتا ہے، یعنی آپ کا ایڈریس ہمارے پاس نہیں تھا، ہمارا جو ریکوری لیٹر تھا وہ آپ تک نہیں پہنچا، اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے منشی کو، اپنے اکاؤنٹنٹ کو یہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ قمر صاحب نے ہمارے کتنے پیسے دینے ہیں۔ قمر کی روح تقاضوں سے کانپتی تھی، یعنی آج سے پہلے جو ہے وہ قمر سے جب بھی کوئی پیسے مانگتا تھا تو وہ بیچارے بہت پریشان ہو جاتے تھے، لیکن آج کی بات کچھ اور تھی۔ تو جب کپڑے والے نے حضرت قمر سے اپنے پیسوں کا مطالبہ کیا، اپنے قرض کا واپس مطالبہ کیا، تو اس پر قمر کو جو ہے وہ بالکل ہی پرواہ نہ ہوئی، اور وہ بالکل وہاں جو ہے وہ ڈٹ کر کھڑے رہے، لیکن آج اس طرح بے فکر کھڑے تھے جیسے کوئی اہنی خود پہن لیا ہو، یعنی کوئی اہنی ٹوپی پہن لی ہو، ہیلمٹ پہن لیا ہو۔ اہنی کہتے ہیں لوہے کا خود، یعنی لوہے کا کوئی انہوں نے اوپر جو ہے وہ ہیلمٹ سا پہنا ہوا ہو، یعنی بے فکر۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان پر کسی بھی چیز، کوئی بھی چیز جو ہے ان پر کوئی بھی بات جو ہے ان پر اثر انداز نہیں ہو رہی تھی۔ تو کپڑے والے کے پیسے مانگنا بھی ان پر اثر انداز نہیں ہوا۔ بولے ذرا راجہ صاحب کے یہاں ہوا ہوں تو بے فکر ہو کر بیٹھوں، اس وقت نہیں جلدی میں ہوں، یعنی ابھی تو میں پیسے آپ کو نہیں دے رہا، میں ذرا راجہ صاحب کے جا رہا ہوں۔ اصل میں وہ کہنا بھی یہی چاہتے تھے کہ میں راجہ صاحب کے پاس جا رہا ہوں، وہ دکاندار پر پھر روب جھاڑنا چاہتے تھے کہ میں راجہ صاحب کے پاس جا رہا ہوں۔ راجہ صاحب پر کئی 100 روپے نکلتے تھے، وہ جو کپڑے والا ایک دکاندار تھا وہ اس نے بھی راجہ صاحب سے پیسے لینے تھے، پھر بھی ان کا دامن نہ چھوڑتا تھا، یعنی کئی 100 روپے لینے کے باوجود بھی ان کو کپڑے دیتا رہتا تھا، ان کو پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، ان پر اس نے وہ اپنی جو ہے وہ سیل بند نہیں کی تھی، 1 کے 3 وصول کرتا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ وہ 1 روپے کی بجائے جو کپڑا 1 روپے کا ہوتا تھا، مثال دے رہا ہے، اس کے 3 روپے وصول کرتا تھا، جب اتنا بھاری منافع لیتا تھا، اس لیے اگر وہ
پیسے راجا کی طرف سے لیٹ بھی ہو جاتے تھے تو اس کو پرواہ نہیں ہوتی تھی. اس نے قمر کو بھی اسی جماعت میں رکھ لیا جس کا پیشہ رئیسوں کو لوٹنا ہے. بولا یعنی چونکہ وہ خود بھی رئیس کو لوٹ رہا تھا، اس نے کہا شاید حضرت قمر بھی ایسی ہی طبیعت کے ہیں، وہ بھی رئیس کو لوٹتے رہتے ہیں. تو کہتے ہیں یہ تو مطلب یہ ہے کہ قمر بھی میری برادری کا ہے. پان تو کھاتی جائیے جناب، راجا صاحب 1 دن کے ہیں، ہم تو 12 مہینوں کے ہیں. کچھ کپڑا درکار ہو تو لے جائیے، عید آ رہی ہے، موقع ملے تو راجا صاحب کے خزانچے سے کہنا پرانا حساب بہت دنوں سے پڑا ہے، اب تو صاف ہو جائے. اب ہم ایسا کون سا نفع لے لیتے ہیں کہ 2 سال تک حساب ہی نہ ہو. یعنی اب اس کو بھی لالچ ہو گیا کپڑے والے کو، اور کہنے لگا کہ آپ جا ہی رہے ہیں راجا صاحب کے پاس، راجا صاحب دوست ہیں آپ کے، تو آپ اکاؤنٹنٹ کو یہ کہیے گا کہ وہ آ کر میرا ہے حساب کتاب جو ہے وہ کر دے اور وہ مجھے ادھار کے پیسے دے دے. قمر بولے اس وقت پان من رہنے دو بھائی، دیر ہو جائے گی. جب انہیں مجھ سے ملنے کا اس قدر اشتیاق ہے اور میرا اتنا ادب کرتے ہیں تو میرا بھی فرض ہے کہ انہیں تکلیف نہ ہونے دوں. ہم تو قدردانی چاہتے ہیں، دولت کے بھوکے نہیں. کوئی ہمیں چاہے تو ہم اس کے غلام، کسی کو ریاست کا غرور ہے تو ہم بھی اپنے علم و کمال کا غرور ہے، ہمیں بھی اپنے علم و کمال کا غرور ہے. یعنی قمر پھر اپنی حیثیت کو بڑھا رہا ہے، پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ لوگوں کے نظروں میں بڑا ثابت کرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ راجا صاحب نے بلایا ہے، ظاہر ہے راجا صاحب کے پاس پیسہ ہے تو ہم بھی جو ہے ہمارے پاس بھی ایک دولت ہے، ان کے پاس دولت ہے، وہ روپے پیسے کی دولت ہے، اور ہمارے پاس کس چیز کی دولت ہے؟ علم و کمال کی دولت ہے. تو میرا اور آپس میں اصل میں برابری کر رہے ہیں کہ راجا صاحب اور میں برابر ہیں. وہ بھی دولت مند ہے، میں بھی دولت مند ہوں. ان کے پاس کیا دولت ہے؟ ان کے پاس روپے پیسے کی دولت ہے، ان کے پاس ریاست کی دولت ہے، ان کے پاس ذمہ داری کی دولت ہے. جبکہ میرے پاس کیا ہے؟ میرے پاس میرا علم ہے، میرا کمال ہے، میرا فن ہے، تو میں بھی ان کے برابر ہوں. اب یہ باتیں کر کر وہ چلے جاتے ہیں کہاں؟ حضرت قمر جو ہے رئیس کی کوٹھی پر جاتے ہیں، اس کے مکان پر جاتے ہیں. تو آگے صورتحال کیا ہوتی ہے؟ حضرت قمر راجا صاحب کے بنگلے کے سامنے پہنچے تو دیے جل چکے تھے، یعنی رات ہو چکی تھی. امیروں اور رئیسوں کی موٹریں کھڑی تھیں، دروازے پر وردی پوش دربان کھڑے تھے، یعنی وردی یونیفارم میں جو ہے وہ گارڈز کھڑے تھے. ایک صاحب مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے. ریسیپشن پر ایک شخص موجود تھا. قمر کو دیکھ کر وہ جھجکے، پھر انہیں سر سے پاؤں تک دیکھ کر بولے آپ کے پاس کارڈ ہے؟ اب قمر کی حالت جو ہے وہ بالکل فقیروں کی سی تھی. اب وہ رئیسوں کی دعوت ہے، بڑے بڑے لوگ اس میں آ رہے ہیں، تو ایک فقیر جو ہے وہاں گھسنا چاہتا ہے، ایک پھٹے پرانے لباس بھی شخص گھسنا چاہتا ہے، تو ظاہر ہے وہ کون اسے گھسنے دے گا. تو روک لیا ریسیپشن کے والے شخص نے، لیکن اس نے جو ہے کارڈ مانگا کہ آپ کے پاس کارڈ ہے. قمر صاحب کی جیب میں کارڈ تھا، مگر اس مطالبے پر انہیں غصہ آ گیا. اب قمر کے پاس اس دعوت نامہ موجود تھا، کارڈ موجود تھا، لیکن اب وہ چونکہ یہ دیکھ رہا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ بغیر کارڈ دکھائے جا رہے ہیں، انہیں سے کارڈ کیوں مانگا گیا، اس لیے ان کو غصہ آ گیا. اوروں سے تو پوچھتا نہیں، بولے میرے پاس تو کوئی کارڈ نہیں، اگر آپ دوسروں سے کارڈ مانگتے تو میں بھی دکھا دیتا، ورنہ میں اسے اپنی توہین سمجھتا ہوں. آپ راجا صاحب سے کہہ دیجئے قمر آیا تھا لوٹ گیا. کارڈ کسی سے نہیں مانگے جا رہے، مجھ سے کیوں مانگے جا رہے ہیں؟ مجھ سے اس لیے کہ میری جو کیفیت ہے، میری جو حالت ہے، میرا جو لباس ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اندر جا سکوں. تو اس لیے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ میں کوئی گھس بیٹھیا ہوں، میں کوئی ایسا شخص ہوں جو زبردستی جو ہے اس محفل میں جا رہا ہوں. تو اس نے کہا جی میں قمر ہوں، اور کہہ دینا رئیس کو کہ وہ واپس چلا گیا. اب وہ بولے نہیں جناب اندر چلیے، آپ سے تعارف نہ تھا، معاف فرمائیے، آپ ہی جیسے اصحاب سے تو محفل کی رونق ہے، خدا نے آپ کو وہ کمال عطا فرمایا کہ سبحان اللہ. اب وہ خوش آمد پر آ گیا وہ شخص، کیونکہ وہ ملازم تھا. اگر قمر جو ہے وہ دروازے سے واپس پلٹ جاتے تو ظاہر ہے وہ ملازم کی جو ہے وہ کھنچائی ہوتی، ہو سکتا ہے اس کی نوکری بھی چلی جاتی، کیونکہ قمر صاحب تھے تو ایک مہمان تو تھے ہی، اور انہوں نے آ کر اس محفل میں کچھ تعارفی کلمات پڑھنے تھے، انہوں نے کچھ شاعری کرنی تھی. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہیں اس فوری طور پر اسے پتہ چلا کہ اچھا حضرت قمر ہے. اس نے کہا قمر آیا تھا لوٹ گیا، تو اس یہی سمجھا کہ وہ شاعر ہے، تو اس لیے وہ خوش آمد کرنے لگا. اس شخص نے قمر کو کبھی نہ دیکھا تھا، مگر اس نے جو کہا وہ ہر ایک مصنف، ہر ایک شاعر کے متعلق کہا جا سکتا ہے، اور ہمیں یقین ہے کہ کوئی ادیب اس داد سے مستثنا نہیں. یعنی ہر ادیب کے بارے میں، ہر شاعر کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ واہ آپ کمال ہیں، آپ کمال ہیں. تو اس نے بھی یہی بات جو ہے وہ حضرت قمر کے ساتھ کر دی. قمر اندر پہنچے تو دیکھا کہ بارہ کے سامنے وسیع اور آراستہ احاطے میں بجلی کے لیمپ روشن ہیں، وسط میں ایک حوض ہے، اور حوض میں سنگ مرمر کی پری. یہ منظرنامہ بیان کر رہا ہے کہ منشی پریم چند ہمیں بتا رہا ہے کہ کس قسم کا وہاں دعوت کا منظرنامہ تھا، لوگ کس طرح بیٹھے تھے. حوض یعنی ایک وہ تھا، تالاب تھا، اور اس تالاب میں سنگ مرمر کی ایک پری بنی ہوئی تھی، پتھر کی ایک پری بنی ہوئی تھی. پری کے سر پر فوارہ، فوارے کی
فواریں رنگین لیمپوں سے رنگین ہو کر ایسے معلوم ہوتی تھیں جیسے قوس قزح پگھل کر رس رہا ہو، یعنی رینبو جو ہے جس طرح زمین پر آ رہی ہو اس طرح کی کیفیت تھی۔ قوس قزح کہتے ہیں، رینبو جسے آپ کہتے ہیں، جس بارش کے بعد آسمان پر کچھ کلر سے بن جاتے ہیں تو ان کو کہا جاتا ہے قوس قزح۔ حوض کے چاروں طرف میزیں لگی تھیں، میزوں پر سفید پوش، یعنی میزوں کے اوپر جو ہے وہ سفید کپڑے تھے، ان پر خوبصورت گلدستے۔ قمر کو دیکھتے ہی راجہ صاحب نے خیر مقدم کیا، ویلکم کیا راجہ صاحب نے، آئیے آئیے، آپ کی نظم دیکھ کر تو دل خوش ہو گیا، مجھے معلوم نہ تھا اس شہر میں آپ جیسے رتن بھی چھپے ہوئے ہیں۔ خوش آمد کر رہا ہے، تعریف کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو نظم لکھی تھی وہ نظم جو ہے وہ میں نے پڑھی، وہ جو چھپی کسی اخبار میں کسی رسالے میں، تو مجھے بڑا مزہ آیا آپ کی نظم کو دیکھ کر۔ پھر بیٹھے ہوئے احباب سے ان کا تعارف کرانے لگے۔ حضرت قمر وہ جو پہلے سے لوگ موجود تھے ان سے حضرت قمر کا تعارف کرایا۔ راجہ نے کیا کہا، آپ نے حضرت قمر کا نام تو سنا ہوگا، وہ آپ ہی ہیں، کیا شیرینی ہے، کیا جدت ہے، کیا تخیل ہے، کیا روانی ہے، کیا ندرت ہے، واہ میرا دل تو آپ کی چیزیں پڑھ کر ناچنے لگتا ہے۔ اب حضرت قمر کی تعریف کر رہا ہے لوگوں کے سامنے کہ ان کے کلام میں مٹھاس کتنی ہے، ان کے کلام میں ان کا کلام جدید کتنا ہے، ان کے کلام میں جو ہے وہ خیالات، تخیل ہے، روانی ہے، قدرت، انوکھا پن ہے۔ یعنی وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کی جو شاعری ہے، جو آپ کا کلام ہے، وہ انتہائی اور اعلیٰ درجے کا ہے۔ ایک صاحب نے جو انگریزی سوٹ میں تھے، یعنی پینٹ کوٹ انہوں نے پہنا ہوا تھا، قمر کو ایسی نگاہوں سے دیکھا گویا وہ چڑیا گھر کا کوئی جانور ہو، اور بولے آپ نے انگریزی شاعری کا بھی مطالعہ کیا، بائرن، شیلے، ٹینیسن وغیرہ، یعنی یہ انگریزی لٹریچر کے بڑے شاعر ہیں، بائرن، شیلے اور ٹینیسن وغیرہ۔ تو انگریزی ادب کو جاننے والا ایک شخص وہاں موجود تھا اور اس نے حضرت قمر کو بڑی حقارت سے دیکھا ان کے لباس کی وجہ سے۔ قمر نے بے اتنائی سے جواب دیا، بے پرواہی سے کہا، جی ہاں تھوڑا بہت دیکھا ہے، آپ ان استادان فن کی کتابوں میں سے کسی کا ترجمہ کر دیں تو آپ اپنی زبان کی بڑی خدمت کریں۔ اب وہ جو انگریزی لباس پہنے ہوئے تھا، وہ جو کوٹ پینٹ پہنے ہوئے تھا، جو انگریزی لٹریچر کا شوقین یا دلدادہ تھا، اس نے حضرت قمر کو کہا کہ آپ کو چاہیے کہ آپ انگریزی زبان کے ان شاعروں کی جو ہے شاعری کو اپنے اردو میں ٹرانسلیشن کریں تاکہ آپ کا جو ادب ہے وہ اس میں اچھی شاعری کا اضافہ ہو۔ تو قمر اپنے آپ کو بائرن، شیلے سے جو بھر کم نہ سمجھتے تھے، وہ بھی ایک حضرت قمر خود سے اپنے آپ کو بائرن اور شیلے سے بھی بڑا سمجھتے تھے، اس لیے ان کو برا لگا، بولے ہمارے ہاں روحانیت کا بھی اتنا فقدان نہیں ہوا کہ مغربی شاعروں سے بھیک مانگیں، میرا خیال ہے کم از کم اس مضمون میں ہم اب بھی مغرب کو بہت کچھ سکھا سکتے ہیں، یعنی مغربی شاعری جو ہے اس سے ہماری شاعری بہتر ہے، تو اس لیے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم مانگے تانگے کی شاعری جو ہے ان سے لیں یا ان کی ٹرانسلیشن کرتے پھریں۔ انگریزی پوش صاحب نے قمر کو پاگل سمجھا کہ یہ کوئی پاگل سا شخص ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بیرن کون ہے، شائلے کون ہے، ٹینیسن کون ہے۔ راجہ صاحب نے قمر کو ایسی نگاہوں سے دیکھا گویا کہہ رہے ہوں ذرا موقع محل دیکھ کر باتیں کرو، اور بولے انگریزی لٹریچر کا کیا کہنا، شاعری میں تو اس کا جواب نہیں۔ یعنی اب وہ کیونکہ ایک بڑا شخص تھا، وہ جو پینٹ کوٹ میں موجود تھا، انگریزی لباس میں موجود تھا، اب اس کی طرفداری کر رہا ہے راجہ، اور اس کو بھی بڑا گور کے دیکھا قمر کو کہ ان کو ناراض نہ کرو، یہ مت کہو کہ انگریزی شاعری جو ہے وہ اچھی نہیں ہوتی، انگریزی شاعری کا جو بہت اعلیٰ اور عرفہ شاعری ہے۔ اب وہ جو انگریزی پوش ہے اس نے کیا کہا، ہمارے شاعروں کو ابھی تک اتنا بھی معلوم نہیں کہ شاعری کے معنی کیا ہیں، وہ ابھی تک ہجر و وصال کو شاعری کا منتہائے مقصود سمجھے بیٹھے ہیں۔ منتہائے مقصود اصل مقصد، ہجر و وصال کہتے ہیں بچھڑنا اور ملنا، یعنی ہماری شاعری میں محبوب کا حسن بیان کیا جاتا ہے، اس کے جو ہے وہ وفا اور جفا بیان کی جاتی ہے، عاشق اور معشوق کا، محبوب یا محب کا آپس میں ملنا اور بچھڑنا بیان کیا جاتا ہے۔ تو انگریزی پوش یہ کہتا ہے کہ ہماری شاعری میں صرف یہی کچھ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ قمر نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا، میرا خیال ہے آپ نے ہندوستانی شعراء کا کلام ابھی تک دیکھا ہی نہیں، اور اگر دیکھا ہے تو سمجھا نہیں۔ قمر نے کہا کہ شاید آپ نے صرف وہی کلام دیکھا ہے جس میں عشق و عاشقی ہے، آپ نے دوسرا کلام نہیں دیکھا، اگر دیکھا تو ہے، اگر آپ نے دیکھا ہے، اگر آپ نے تو آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی۔ راجہ صاحب نے قمر کا منہ بند کرنے کا فیصلہ کر لیا، یعنی اب راجہ صاحب یہ چاہتے تھے کہ قمر اس شخص سے نہ الجھے، بولے آپ کے مضامین انگریزی اخبارات میں چھپتے ہیں اور لوگ انہیں بڑے شوق سے پڑھتے ہیں، یعنی آپ یہ جو جن صاحب سے آپ بحث کر رہے ہیں، یہ صاحب جو ہیں وہ انگریزی کے بہت بڑے ادیب ہیں اور لوگ بڑے انہیں کچھ شوق سے جو ہے پڑھتے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اب آپ زیادہ نہ بہکیے، یعنی آپ ان سے زیادہ نہ الجھیں۔ ایک اور صاحب آئے، راجہ صاحب نے ان کا تپاک سے ان کا بھی استقبال کیا، آئیے ڈاکٹر صاحب مزاج تو اچھے ہیں۔ راجہ صاحب نے قمر کا تعارف کرایا، آپ حضرت قمر شاعر ہیں،
ڈاکٹر صاحب نے خاص انداز سے کہا اچھا آپ شاعر ہیں، اور بغیر کچھ کہے سنے آگے بڑھ گئے۔ یہ تماشا کئی مرتبہ ہوا اور ہر بار قمر کو یہی داد ملی، اچھا آپ شاعر ہیں۔ یہ الفاظ ہر مرتبہ قمر کے دل پر نیا صدمہ پہنچاتے تھے۔ ان کا باطنی مفہوم قمر سے چھپا نہ تھا۔ عام فہم الفاظ میں یہ مطلب تھا تم اپنے خیالی پلاؤ پکاتے ہو، پکاؤ، یا تمہارا کیا کام، تمہارا اتنا حوصلہ کہ اس محفل میں چلے آؤ۔ یعنی اب جو جس سے بھی راجا نے حضرت قمر کا تعارف کرایا کہ یہ شاعر ہیں، تو اس نے اپنے لہجے سے جو کہا اس میں توہین ہوئی حضرت قمر کی، کہ جس کا باطنی مفہوم یعنی ہر دفعہ یہ کہا گیا اچھا آپ شاعر ہیں، تو ان کا مطلب یہ تھا کہ تم تو شاعر ہو، تم خیالی پلاؤ پکانے والے لوگ ہو، تم اس محفل میں کہاں چلے آئے جہاں جو ہے وہ ہر شخص جو ہے وہ کے پاس دولت ہے، یا ہر شخص جو ہے وہ امیر ہے، یا ہر شخص پریکٹیکل ہے، تم تو صرف سوچتے ہی رہتے ہو۔ اب یہ جو الفاظ جس انداز میں ادا ہوئے، جس لہجے میں ادا ہوئے، تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ الفاظ نہیں مارتے انسان کو، لہجہ مارتا ہے۔ ان الفاظ کو ادا کرنے کا جو انداز ہوتا ہے وہ انسان کو خوش کرتا ہے، یہ وہی انسان کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ اب قمر کی واضح طور پر وہ بے عزتی کر رہے تھے، اور قمر کو جو ہے وہ اپنی بے عزتی محسوس ہوئی، قمر اپنے اوپر جھنجلا رہے تھے۔ اب قمر کو احساس ہوا کہ انہوں نے اس محفل میں آ کر غلطی کی۔ دعوتی کارڈ پا کر وہ پھولے نہ سمائے تھے۔ جب ان کو دعوتی کارڈ ملا تھا تو ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ خوشی ہوئی تھی، لیکن یہاں آ کر ان کی جس قدر تذلیل ہوئی اس کو دیکھ کر اپنا اطمینان کا جھونپڑا جنت سے کم نہ تھا۔ اتنی بڑی محفل، اتنا سب کچھ، اتنی رنگینیاں، لیکن عزت نہیں تھی۔ تو اب ان کو پتہ چلا کہ وہ جھونپڑا ہے، وہ چھوٹا سا گھر ہے، لیکن وہاں ان کی عزت تو ہے۔ انہوں نے اپنے آپ کو تان کی، یعنی اپنے آپ کو لعنت ملامت کی۔ کیا کہا؟ تمہارے جیسے عزت کے ہوس مندوں کی یہی سزا ہے۔ اب تو آنکھیں کھلیں کہ تم عزت کے کتنے مستحق ہو۔ تمہیں عزت چاہیے تھی، تمہیں عزت کی لالچ چاہیے تھی، تم یہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کی عزت کریں، تو اب دیکھ لو تمہاری کتنی عزت ہے، لوگ کتنی عزت کرتے ہیں۔ کیوں تمہاری عزت نہیں ہو رہی؟ اس کے آگے انہوں نے وجہ بیان کی ہے، تم خود اس غرض مند دنیا میں کسی کے کام نہیں آ سکتے۔ یعنی تم جب یہاں جتنے بھی لوگ اکٹھے ہیں ان کو ایک دوسرے سے کوئی نہ کوئی مقصد ہے، کوئی نہ کوئی کام ہے، تو اس کام کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کی عزت کر رہے ہیں، اپنے اپنے مطلب کے لیے عزت کر رہے ہیں۔ تمہاری عزت کیوں کریں؟ وکیل تمہارا احترام کیوں کریں؟ تم ان کے موکل نہیں ہو سکتے، یعنی وکیل کا جو کلائنٹس ہوتے ہیں تم نہیں ہو، تو وکیل بھی تمہاری عزت کیوں کریں؟ کیونکہ وکیل کو جس سے فائدہ ہوتا ہے، یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو جس سے فائدہ ہوتا ہے وہ اس کی عزت کرتے ہیں۔ ڈاکٹر اور حکیم تمہاری طرف کیوں دیکھیں؟ انہیں بغیر فیس کے گھر آنے کی ضرورت نہیں، تم لکھنے کے لیے بنے ہو، لکھتے جاؤ، اس دنیا میں تمہارا اور کوئی مصرف نہیں۔ یعنی تمہاری عزت لوگ کیوں کریں؟ تم کسی کو فائدہ ہی نہیں پہنچا سکتے، تم کسی کو دنیا مادی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، دنیاوی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اور دنیا کا یہ چلن ہے کہ دنیا اس کی عزت کرتی ہے جو جن کو ان سے فائدہ ہو۔ یکایک لوگوں میں ہلچل مچ گئی۔ آج کا جلسہ جن صاحب کے اعزاز میں تھا وہ یورپ سے کوئی بڑی ڈگری لے کر آئے تھے۔ راجہ صاحب نے لپک کر ان سے ہاتھ ملایا اور قمر سے بولے آپ اپنی نظم تو لائے ہوئے؟ قمر نے جواب دیا میں نے کوئی نظم تیار نہیں کی۔ اچھا سچ؟ اب تو آپ نے غضب ہی کر ڈالا۔ ارے بھلے آدمی، تو اب ہی بیٹھ کر کوئی چیز لکھ لو، دو چار شعر ہی ہو جائیں، ایسے موقع پر نظم کا پڑھا جانا لازمی ہے۔ اب انہوں نے نظم لکھی ہوئی تھی، انہوں نے شاعری لکھی ہوئی تھی، لیکن چونکہ ان کی بڑی تذلیل ہوئی تھی وہاں پر، اس لیے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہاں پر وہ کوئی نظم نہیں پڑھیں گے، تو انہوں نے جھوٹ بول دیا کہ میں نے کچھ نہیں لکھا۔ اس پہ راجہ صاحب نے کہا کہ اب کچھ نہ کچھ لکھ دو جلدی سے۔ تو اس کے جواب میں وہ کہتے ہیں کہ میں اس قدر جلد کوئی چیز نہیں لکھ سکتا، میں نے بیکار اتنے آدمیوں سے آپ کا تعارف کرایا، بالکل بیکار۔ ارے بھائی جان کسی پرانے شاعر ہی کی کوئی چیز سنا دیجئے، یہاں کون جانتا ہے؟ جی نہیں، معاف فرمائیے، میں بھاٹ یا میراثی نہیں ہوں۔ یہ کہتے ہوئے حضرت قمر وہاں سے چل دیے۔ یعنی میں شاعر ہوں، میں کوئی میراثی نہیں ہوں، میں کوئی اس طرح کا بندہ نہیں ہوں کہ دوسروں کی چیزیں جو ہے وہ سناتا پھرے۔ اب وہ ناراض ہو کر وہاں سے چلے آئے، بلکہ ان کو احساس ہو گیا۔ کسی بات کا احساس ہو گیا؟ گھر پہنچے تو ان کا چہرہ کھلا ہوا تھا، خوش گھر پہنچے۔ سکینہ نے خوش ہو کر پوچھا اتنی جلدی کیوں کر چلے آئے؟ میری وہاں ضرورت نہ تھی، چہرہ کھلا ہوا ہے، خوب عزت افزائی ہوئی ہوگی، ایسی کہ خواب بھی نہ تھی، خوب خوش ہو رہے ہو، اس لیے کہ آج مجھے ہمیشہ کے لیے سبق مل گیا، میں چراغ ہوں اور جلنے کے لیے ہوں۔ میں یہ بات بھول گیا تھا، مگر خدا نے مجھے زیادہ بھٹکنے نہ دیا، میرا یہ جھونپڑا ہی میرے لیے جنت ہے۔ میں نے آج سمجھ لیا کہ ادبی خدمت پوری عبادت ہے۔ یہ آخری جو پیراگراف ہے، آخری جو 2 لائنیں ہیں، یہ اصل میں اس کلائمیکس ہے اس پورے افسانے کا۔ جو چیز سمجھانا چاہ رہا تھا افسانہ نگار اپنا اس پورے افسانے میں، منشی پریم چند کہنا کیا چاہ رہے تھے؟ یہی کہنا چاہ رہے تھے کہ ادیب یا شاعر کی اصل عزت جو ہے وہ ادبی خدمت کرنے میں ہے،
لٹریچر کی خدمت کرنے میں ہے، یہ دیکھے بغیر کہ کوئی اس کی عزت کرتا ہے یا نہیں کرتا، بالکل اس چراغ کی طرح جس کا کام جلنا ہے، اب اس کی روشنی سے کوئی فائدہ اٹھاتا ہے یا نہیں اٹھاتا، یہ چراغ کا کام نہیں ہے۔ تو یہی بات، چونکہ پھر عبادت کی بات ہو رہی ہے، ادبی خدمت پوری عبادت ہے۔ انسان عبادت جو ہے اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے کرتا ہے، نہ کہ انسانوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اسی لیے عبادت کسی لالچ کی یہ نہیں کی جاتی، بلکہ اپنے محبوب کو راضی کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ یہی بات پریم چند کر رہے ہیں کہ ادبی خدمت ہی جو ہے وہ اصل میں ادیب کی عزت ہے، ادیب کے مقام ہے کہ وہ ادب کی خدمت کرے، اور جب وہ ادب کی خدمت کرے گا تو یقیناً اسے اس کا بدلہ بھی ملے گا اور وہ معاشرے میں نیک نام بھی ہوگا۔ یہ کتاب آخری تحفہ ہے جس سے اس سبق کو لیا گیا ہے، یعنی یہ سبق جو ہے، یہ افسانہ ادیب کی عزت آخری تحفہ نامی کتاب سے ماخوذ ہے، یہاں سے اخذ کیا گیا۔ تو میرے عزیز طلبہ، گزارش یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسواق کے خلاصے آتے ہیں 10 نمبر کے، آپ کی اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپ اس سبق کا خلاصہ تحریر کریں گے اور مصنف کا نام بھی لکھیں گے۔ شکریہ، تھینک یو، خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ آئندہ ملاقات ہوگی، خدا حافظ۔